السلام علیکم. بہت بہت شکریہ جناب اشرف زیدی صاحب اور ہم سب کے بڑے بھائی جناب قمر آغا صاحب اور شیخ منظور صاحب، ہم سب کے بزرگ اور محترم اور تمام ہمارے ساتھی دوست احباب. واقعی ہم لوگ تو ہندوستان کی سیاست سے دو چار ہیں اور ہماری نظر خاص طور سے ہندوستان کی سیاست میں ہی الجھی ہوئی ہے، لیکن جو لوگ اس وقت غزہ اور غزہ کے باہر جس طرح سے جنگ بڑھ رہی ہے، جس تیزی سے، وہ واقعی پوری دنیا کے لیے توجہ کا مرکز ہے. حالانکہ شروع تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سے بھی میڈیا کے لوگ گئے اور کیسی سٹوری چلی اور بھی تمام سے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے غزہ جو ہے وہ 2-4-10 دن میں اس کو فتح کر لیا جائے گا اور تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو کر کے اور اسرائیل جو ہے قابض ہو جائے گا، ایسا لوگ تصور کر رہے تھے. لیکن 100 دن قریب ہو گئے ہیں. چونکہ ہم جرنلسٹ ہیں اور جرنلسٹ ظاہر ہے کہ ہم ہندوستان کی چیزوں کو ہی دیکھ لیں، بہت بڑی بات ہے. وہاں جو حالات ہیں، لیکن وہاں کی جو ایجنسیاں ہیں، وہاں سے جو خبریں چھن کر آتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ جس طریقے سے تمام ایجنسیوں کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب بات کرتے ہیں تو اس سے جو روشنی حاصل ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. میں ابھی جب بات کر رہے تھے اشرف صاحب، تو مجھے پچھلے سال کی پوری تقریر قمر آغا صاحب کی یاد آ رہی تھی کہ آپ نے جو پوری روشنی ڈالی تھی مڈل ایسٹ پر، اور خاص طور سے جو چینجز اور جو ان کا کام تھا جنرل سلیمانی کا، تو اس پر جو اور اس پورے اس تقریر کو سامنے رکھ کر کے جب میں آج دیکھتا ہوں جو حالات، کیونکہ 100 دن ہو گئے اور 100 دن میں جو اکثر شیعہ سنی یا اکثر جو ہے ایک ٹکراؤ کی صورت اور ایک نیا پورا نظریہ پیش کر دیا جاتا تھا. پچھلے چونکہ ہم پروگرام روز کر رہے ہیں، لوگوں کے پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں، خبریں بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ چیز اس بار نظر نہیں آئی پچھلے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر روز خواہ بھلے ہی اسرائیل مظلومین کو مار رہا ہو، امریکہ نے اب یمن پہ جس طریقے سے برطانیہ نے حملے شروع کیے ہیں، لیکن ہر روز مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں بے نقاب ہو رہے ہیں. بطور ہندوستانی سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جیسے بھی ہو یہ جنگ بہرحال رکنی چاہیے اور بیٹھ کر کے کوئی نہ کوئی سلوشن نکلنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان کا موقف ہے. اور دنیا بھی شاید یہی چاہتی، کیونکہ کورونا سے پوری دنیا دوچار رہی، حالات جو ہے پوری دنیا کے اچھے نہیں ہیں اقتصادی طور پر بھی. تو دنیا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس بات کے لیے تیار نہیں کہ تیسری عالمی جنگ ہو. جیسا کہ خطرات، جب آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین اور روس کی جنگ شروع ہوئی تو اس وقت بھی یہ قیاس لوگ لگا رہے تھے کہ شاید تیسری عالمی جنگ ہو جائے، لیکن بہرحال وہ جنگ ابھی بھی جاری ہے اور یہ ایک دوسری بڑی مصیبت سامنے آئی. تو بہرحال میں 2-3 چیزوں پہ خاص طور سے جو میں نے سمجھا کہ اس پورے 100 دن میں سب سے بڑا خسارہ
کس کو ہوا اگر دیکھیں تو جو تجزیہ نگار ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کا یہ خیال ہے، اور ہم بھی جب دیکھتے ہیں کہ اس میں سیدھے سیدھے سب سے زیادہ خسارہ خود اسرائیل کا ہوا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کا بھی ہوا ہے۔ آج یقیناً تقریباً جو آن ریکارڈ ہے کہ 24,000 سے زیادہ 24,800 آج کی بالکل تازہ رپورٹ ہے کہ غزہ میں فلسطینی جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، جن میں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قریب 10,000 اس میں بچے شامل ہیں، اس کے بعد عورتیں۔ تو یہ بہت بڑا، لیکن ایک رپورٹ اور میں نے پڑھی اس کے ساتھ ساتھ کہ اتنی اموات کے باوجود، اتنی ہلاکت کے باوجود جو غزہ کے لوگ ہیں وہ اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے وہاں سے اسرائیلی فوجیں نکل رہی ہیں اور سرنڈر کر رہے ہیں ایک طریقے سے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم معذور ہو چکے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میرا ذہنی توازن جو ہے خراب ہو گیا، اس طریقے سے وہاں پہ جا کر کے۔ تو میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، اور واقعی اگر لوگوں کو بتایا جائے تو بڑی حیرانی ہوگی کہ وہاں تو غزہ کے لوگ، فلسطینی جو ہے وہ ایک جشن کی تیاری میں، صاحب اب فتح جو ہے وہ بالکل قریب ہے، حالانکہ یہ رپورٹیں نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن تو اب آپ بتائیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ کرائے کے بھاڑے پہ جو ہے وہ فوج، اب بتائیے بھاڑے کے فوج سے کیا کوئی جنگ ہو سکتی؟ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام خبریں، اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی چیز ہوئی، تمام مہمانان کا استقبال ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ پہلی بار ہم نے دیکھا، ہم لوگ بہت پروٹیسٹ ہم لوگوں نے کیا جنتر منتر پہ جا کر کے، لیکن پہلی بار ہم نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کے فوجی کس طرح سے اس جنگ میں جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایسا نہیں، وہ اسرائیل گئے اور مار کر کے، اور اب تک رپورٹیں موجود ہیں جو ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں کہ اگر 2008 سے دیکھا جائے تو اب تک تقریباً 1.5 یا 2 لاکھ فلسطینی جو ہے وہ مارے گئے، لیکن ان کا کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ لیکن یہ پوری جو تیاری ہم دیکھتے ہیں تو کئی بار حیرت بھی ہوتی ہے، ہم لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ 400-500 کلومیٹر، ابھی پوری تفصیل روشنی ڈالیں گے قمر آغا صاحب، کہ 400-500 کلومیٹر تک ٹنل کا بنا لینا، اور ظاہر ہے کہ ٹنل بنی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں سے جو وہاں پہ اسلحے آ رہے ہیں وہ اس کا ایک سورس تو ضرور تیار کیا اور ہے، اور اسی لیے اب دیکھیے کہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال حماس نے شروع کر دیا۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا، تو خسارہ اگر آپ دیکھیں گے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کا، اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کا۔ دوسری جو سب سے بڑی چیز بالکل اوپن ہو گئی وہ یہ کہ عالمی جو ہمارے ادارے تھے، خاص طور سے UN کے بارے میں، کہ UN جس پر بڑا لوگ جو ہے وہ اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، پہلی بار ایسا لگا کہ جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ میں ضرور معاملہ گیا ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، لیکن ابھی بھی لوگ، عام لوگوں میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں جو فیصلہ ہوگا نافذ کون کرے گا، کیا ہوگا؟ اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے، جو آپ نئے ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے تھے، کہ ایران نے اسی لیے کہا کہ اب نئے ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے کہ نافذ کیسے ہو، ان چیزوں کو نفاذ کیسے کیا جائے اور کیا چیزیں، تو بہر اس پر بھی روشن ڈالیں گے۔ میں صرف ایک چیز مجھے لگ رہا ہے کہ جو بہت بڑی کامیابی، حالانکہ OIC پر بڑے سوال اٹھتے ہیں جب ہم لائیو پروگرام کرتے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلے بغیر کسی مسلک کے سب اس میں سوال کرتے ہیں کہ OIC کیوں خاموش ہے، OIC کی طرف سے کوئی آواز کیوں نہیں اٹھتی۔ لیکن جو ہمارے کچھ ایکسپرٹ ہیں اور جو ہم خود سمجھتے ہیں، بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تبدیلی تو کم از کم ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ
अमेरिका और इजराइल कम अज कम इन ममालिक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है जैसे वो पहले इस्तेमाल कर लेता था भरपूर तरीके से। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को इस बात का खदशा है कि कहीं इनका जहन न पलट जाए। और तीसरी चीज़ ये जो इराक और शाम से शुरू हुई है कि जो अमरीकी बेस हैं इनको यहाँ से हटाया जाए। अमेरिका को शायद इस बात का डर हो कि कहीं जो और अरब ममालिक में तमाम अमरीकी बेस हैं इनको न कहीं पब्लिकली अवामी सतह पर, क्योंकि अवामी सतह पर बहुत बेचैनी है आप देखेंगे तो ये तमाम जो सूरत है मुझे लग रहा है कि ज़रूर इसके पीछे, आखिरी बात कि इसके पीछे ज़रूर कोई ताकत थी जिसने ये पूरा माहौल बनाया, क्योंकि चीज़ें खुद ब खुद नहीं होती हैं। कोई न कोई चीज़, कोई न कोई फ़िक्र, कोई न कोई तंजीम जब काम करती है तब उसके नतीजे जो है वो ऐसे आते हैं जो नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा इधर मिडिल ईस्ट, और एक बात और जो सामने दहशतगर्दी की जैसे बात आपकी, मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है या हो गया है तकरीबन कि लोगों के सामने ये बात आ गई कि दहशतगर्दी को फैलाने वाली असली ताकतें कौन हैं और ये जो दहशतगर्द तंजीमें उभर करके आईं इनके पीछे कौन है और क्यों इनका इस्तेमाल है, और क्यों दहशतगर्द। मैं कई बार अपने प्रोग्राम में इस बात का जिक्र मैंने किया कि दहशतगर्दी के नाम पे आप देखिए टेक्नोलॉजी बेची जाती है, दहशतगर्दी के नाम पे आप देखिए कि असलहे बेचे जाते हैं, दहशतगर्दी के नाम पे इस्लाम को जिस तरह से बदनाम किया गया है और मुसलमान को जिस तरीके से बदनाम किया गया है और कमज़ोर किया गया है। देखिए किसी को जब आप बिल्कुल उसको एक नेगेटिव उसमें सेंस में पेश करने लगते हैं, मसलन एक दाढ़ी और एक टोपी, एक अच्छा खासा मुसलमान, एक अच्छा खासा ईमान वाला जो है मोमिन आदमी, लेकिन जब आप उसमें ये चीज़ तस्वीर दिखाने लगते हैं साहब ये दहशतगर्द है। दहशतगर्द मतलब कौन है कि इंसानियत का दुश्मन है जो आम लोगों का कत्लेआम करता है। तो उससे क्या है कि खुद मोरली जो है मुसलमान, कई बार उसको बीच में जब हालात बिगड़े थे तो दाढ़ी टोपी से उसको लग रहा था कि एक बार महमूद मद्दी साहब कहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा ये तो ओसामा बिन लादेन है, इस टाइप से जो है मतलब वो कहा कि हाँ, तो ऐसी उन्होंने खुद ये बयान दिया था कि एक बच्चा जो है मुझे देख करके और वो भाग गया एयरपोर्ट से। तो ये क्या है मतलब, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज इस जो 100 दिन की ये लड़ाई है, जंग है, इसमें बड़ी कामयाबी ये है कि बहुत कुछ तस्वीर जो है वो साफ हो गई है और लोगों ने समझ रहे हैं कि असल में दहशतगर्दी को फैलाने वाली ताकतें कौन हैं और कौन इंसानियत के दुश्मन है। क्योंकि अगर इंसानियत की फलाह व बहबूद अमेरिका जैसी ताकत चाहती तो जंग रुक जाती और कोई हल पेश कर दिया जाता, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जंग अगर 100 दिन बढ़ी है तो ये इजराइल की वजह से नहीं बल्कि सीधे सीधे दुनिया ये देख रही है। तजिया निगार, बड़े बड़े जर्नलिस्ट वो ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है अमेरिका की वजह से बढ़ी है। इसके पीछे और क्या है, बहरहाल कमर भाई इस पर रोशनी डालेंगे। मैं बहरहाल उन तमाम लोगों को खराज अकीदत पेश करूँगा कि जो हक़ के लिए लड़ते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत को बचाने का काम करते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को याद करें कि जो वाकई इंसानियत के लिए काम करते हैं और जो इंसानियत के ख़िलाफ़ काम करने वाली ताकतों को बेनकाब करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी कलम की भी जिम्मेदारी है और ज़बान की भी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।